ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے، نومبر کی 29 اور جمادی الاول کے 26 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. فوڈ سیفٹی ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن لداخ نے آج سید مہدی میموریل ہال کرگل میں ایٹ رائٹ کے موضوع کے تحت میلے کا انعقاد کیا، جس کا مقصد محفوظ کھانے کے بارے میں شعور اجاگر کرنا تھا. اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچوک تاشی بطور مہمان خصوصی کے علاوہ کرشی وگیان کیندر کرگل کے ماہرین، فوڈ سیفٹی کے افسران اور سکولی طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھے. سید مہدی میموریل ہال کے احاطے میں مختلف سرکاری محکموں اور دیگر تنظیموں کی طرف سے سٹالز بھی نصب کیے گئے تھے. مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں فوڈ سیفٹی ڈرگس اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن کی جانب سے منعقدہ کھان پان سے متعلق بیداری پیدا کرنے پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے روزمرہ زندگی میں محفوظ خوراک کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے مقامی اور روایتی کھانے کو اپنانے پر زور دیا. تقریب کے دوران کرگل تھیٹر کلب کی جانب سے محفوظ غذا اور جنک فوڈ کے نقصانات پر ایک دلکش ڈرامہ بھی پیش کیا گیا. آخر پر اس پروگرام میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ دکھانے والے طلباء اور دیگر لوگوں میں مومنٹو اور اسناد بھی تقسیم کیے گئے. متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کرگل سے موصولہ اطلاع کے مطابق نیو متحری ماڈل پبلک اسکول قربتھنگ 28 نومبر 2024 سے شروع ہونے جا رہا ہے، لہٰذا ان تمام والدین کو مطلع کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سکول ہذا میں داخلہ لے رکھا ہو، وہ اپنے بچوں کے ساتھ 28 نومبر 2024 بوقت 10:30 بجے صبح نیو متحری ماڈل پبلک اسکول قربتھنگ تشریف لے آئیے. مزید تفصیلات کے لیے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے دفتر سے دفتری اوقات میں رابطہ کریں. یونیورسٹی آف لداخ کیمپس میں لداخ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کی جانب سے شہدائے پارہ چنار کے ساتھ یکجہتی اور حمایت میں ایک پرامن کینڈل مارچ برآمد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی. ذرائع کے مطابق یہ کینڈل مارچ آج شام 6 بجے یونیورسٹی کے گیٹ پر تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا. کینڈل مارچ کیمپس سے ہوتا ہوا یونیورسٹی لائبریری کے سامنے اختتام پذیر ہوا، جہاں طلبہ کے نائب صدر اور جنرل سیکرٹری نے اجتماع سے خطاب کیا. مقررین نے اس افسوسناک واقعات پر اپنے دکھ کا اظہار کیا اور اس دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت پر زور دیا. مقررین نے عالمی برادری سے انصاف اور معصوم جانوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا. یاد رہے کہ 21 نومبر کو پاکستان کے سرحدی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں تکفیری دہشت گردوں کے ہاتھوں 50 کے قریب معصوم شیعہ مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے مسافروں کو شہید کیے گئے تھے، اور اب بھی اس علاقے میں دہشت گردوں کی جانب سے مسلسل قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے. یوتھ سروس اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے جوائنٹ ڈائریکٹر طاہر حسین زبدوی نے آج رنچن نیوڈل اور ان کی ٹیم کو عالمی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں تاریخی کامیابی حاصل کرنے پر انہیں مبارکباد دی. رنچن نیوڈل نے منامہ بحرین میں منعقدہ پہلی عالمی پیرا پومسے تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا. مقابلے میں 5 براعظموں کے 23 ممالک کی نمائندگی کرنے والے 140 ایتھلیٹس نے شرکت کی تھی. طاہر حسین زبدوی نے رنچن کے اس شاندار کارنامے پر فخر کا اظہار کیا، جس نے نہ صرف یوٹی لداخ بلکہ ملک کو بھی عزت بخشی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس کی جیت یوٹی لداخ اور ملک کے لیے قابل فخر لمحہ ہے، جس نے ہندوستانی پیرا تائیکوانڈو کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز کیا. یہ تاریخی کارنامہ عالمی سطح پر لداخی ایتھلیٹس کی بے پناہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں.
بلکہ شاہی جامع مسجد میں جمعہ کو نماز جمعہ پرامن طریقے سے ادا کی گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد مسجد پہنچ گئی۔ نماز کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات رکھے گئے تھے۔ پولیس انتظامیہ مکمل طور پر تعینات رہی۔ مراد آباد پولیس کمشنر نے کہا کہ لوگوں نے پرامن طریقے سے نماز ادا کی ہے، سب نے امن برقرار رکھا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ایس پی ایم پی کے والد مملوک الرحمان برق نے مسجد کے سروے پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کا سروے غلط کیا گیا۔ مسلموں نے کہا کہ ہم نے بڑے اطمینان سے نماز پڑھی، سخت حفاظتی انتظامات کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور سب کچھ خوش اسلوبی سے ہوا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کو آج تیسرا دن ہے، تاہم غاصب صہیونی فوج نے جنوبی غزہ کے باشندوں کو جنوبی دریائے لیتانی کی جانب جانے کے بارے میں انتباہ دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں جب کچھ اسرائیلی فوجی اب بھی جنوبی لبنان میں موجود ہیں۔ جنوبی شہروں اور دیہاتوں کے ہزاروں عوام پر اپنے گھروں کی جانب واپس جا رہے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔